محبت امام حسن علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ کس ہنسی سے کاندھے سجائے پھرتا ہے، وہ اپنے بخت کے دیپک سجائے پھرتا ہے۔ وہ کس ہنسی سے کاندھے سجائے پھرتا ہے، وہ اپنے بخت کے دیپک سجائے پھرتا ہے۔ حسن کو دیکھ کر مہر نبی پہ کہتے تھے لوگ، رسول اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتا ہے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں ذاکر اہل بیت جناب سعید صاحب سے وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ برائے خشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات اللہ آل القاتل الحسینی و آلہی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پہلے میں تھوڑے آگے ایک چیز پیش کراں گا، وہ چیز دا سانوں ساری علم ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ یا امامہ دے قاتل کون نے؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ امامن کے قاتلوں کے پہلا امام امام علیہ السلام عبد الرحمن ابن مجلم پہ لعنت۔ بے شمار جب لعنت کا تو حق باندھا کرنا بے شمار۔ بے شمار۔ دوسرے امام پر امام حسن علیہ السلام جودہ بنت اشحس، یہ امام کی بیوی تھی، ان پہ لعنت ہو۔ بے شمار۔ تیسرا امام امام حسین علیہ السلام شمر لہین پہ لعنت۔ بے شمار۔ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ولید بن عبد المالک اس پہ لعنت ہو۔ بے شمار۔ امام باقر علیہ السلام ہاشم بن عبد المالک پہ لعنت ہو۔ بے شمار۔ چھویں امام جعفر صادق منصور دو نک پہ لعنت ہو۔ ساتویں امام پر موسیٰ کاظم علیہ السلام ہارون رشید پہ لعنت ہو۔ بے شمار۔ امام اٹھویں علی رضا علیہ السلام محمود رشید پہ لعنت ہو۔ بے شمار۔ نویں امام پر امام تقی متصم بل پہ لعنت ہو۔ بے شمار۔ 11 امام امام حسن علیہ الصغری علیہ السلام احمد مطمد باللہ، ان سارے قاتلوں پہ لعنت ہو بے شمار۔ بے شمار۔ بے شمار۔ تا قیامت تک لعنت ہو واجب نہیں ہے، واجب تر سمجھ کر لعنت بے شمار۔ بے شمار۔ اب میں پیش کرنا سر رسول پاک دے کچھ فضیلت اور کچھ نہ باقی یہ شہادت ساڑھے مولا صاحب پڑھے لگے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے۔ صرف اسی نہیں آگے وہ عرشی وی تے فرشی وی، وہ عرشی وی تے فرشی وی، دیوانے سارے تیرے نے۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے۔ میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا۔ میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا۔ کیویں کسے منگتے نو نہ موڑی، کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے۔ کسے منگتے نو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے۔ اذاؤں میں نمازوں میں، اذاؤں میں نمازوں میں، درودوں میں سلاموں میں، جو گونجڑ ہے ہر طرف سجنا، ترانے سارے تیرے۔ نعرہ
تقدیراں او تدبیراں چاند اور ستارے نشانے سارے تیرے نے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے میں معاشر رگتوں اقرب ہاں تو جانا تو ہے نیڑے دوسری پڑھو اللہم صلی اللہ محمد والی میں معاشر رگتوں اقرب ہاں تو جانا تو ہے نیڑے جو اندر سینے ہے خزانے تیرے سارے نے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے کر لیندہ ہر کوئی میرا نال دوستی کر لیندہ ہر کوئی میرا نال دوستی یارانے تیرے غریباں نال نے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے دوسری پڑھو اللہم صلی اللہ محمد والی محمد دفعہ زم اللہم صلی اللہ محمد والی محمد کبھی تو کہا خدا نے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کبھی تو کہا خدا نے اپنی تقدیر میں کچھ لکھ لیا واہ جی واہ کیا کبھی تو کہا خدا نے اپنی تقدیر میں کچھ لکھ لیا خدا کا نام لکھ کے نجم تقرب اللہ کا نام لکھ کے میں نے قلم توڑ دی کوئی ان کے ساتھ کو جو کچھ نہیں چاہیے نعرہ حیدری اور میرا خاص پیغام یہ ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ نہ ہوگی مصطفیٰ کی شفاعت اس سے نصیب جو آیا نہ ہوگا فرد نمازوں کے قریب اللہم صلی اللہ محمد والی حسن کے نام کی منت اٹھا کے دیکھ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ حسن علیہ السلام کی نام کی منت اٹھا کے دیکھ ذرا اندھیرے میں دیے کو جلا کے دیکھ ذرا خدا کے پاک توجہ رضا کے نام پر یہ منت کو مانگ کر دیکھ خدا تجھے اتنا رزق دے گا بے شمار قسم خدا کی میری عقل دنج ہوتی ہے قسم خدا کی میری عقل دنج ہوتی ہے مخالفوں کی نظر کتنی تنج ہوتی ہے کرد کو صرف نظر ہر زمانے کی پاپی حسن علیہ السلام کی صلح کو دیکھ جنگ ہوتی ہے ہر ایک سمت مسلمان سے قدرت ہے بڑی غمگیر بہت ہی محب صورت ہے حسن کی دیکھ تو شہیدت سے پھر ضرورت ہے ایک درود سے پڑھو اللہم صلی اللہ محمد والی رب کریم تو بڑا ہی مہربان ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بیٹے میں جس نے ڈال دی حیدر کی جان ہے کیا بات ہے کیا رب بات کریم تو بڑا ہی مہربان ہے بیٹے میں جس نے ڈال دی حیدر کی جان ہے پھر کیوں یہ نہ کہوں کہ یہ حسن علیہ السلام جنت کے سردار ہے کیا بات ہے نعرہ حیدری وہ مجھے احمد مرسل لگتا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ وہ مجھے احمد مرسل لگتا ہے کہ بدن لگتا ہے نور حیدر کیا بات ہے سے چمکتا ہوا دان لاجتا ہے اس کو چاند ستارہ لگتا ہے زہرا نما مجھ کو ابن ابی طالب کا پیارا حسن لگتا ہے سناتا ہوں بتاتا ہوں سن تو بتاتا ہوں جو بات میرے اندر ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سنو بتاتا ہوں جو بات میرے اندر ہے لو خیز جیسے کالی کھلنے سے چمک میں ہے وہ بات سارے زمانے سے لشکروں میں نہیں جو ایک بات صلح میں ہے حسنین میں دوسری پڑھو
اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرج دوسرے پڑھو جی اللهم صل على محمد وعلى آنے کا سوال اللهم صل على محمد وعلى آج کی شام امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے منسوب ہے. ایک منقبت امام حسن علیہ السلام کی شان میں تاکہ ذاکروں کے لسٹ میں شامل ہونے کے لیے ایک بابا سے بلند سلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد زہرا کے نور عین نے کیا حال کر دیا زہرا کے نور عین نے کیا حال کر دیا ناری امیر شام کو فی النار کر دیا ناری امیر شام کو فی النار کر دیا شیشے میں شکل دیکھ کر کہتا تھا میر شام شیشے میں شکل دیکھ کر کہتا تھا میر شام مجھ کو حسن کے خوف نے بیمار کر دیا امام حسن علیہ السلام کا بچپن کا دور آپ کے بچے بھی جانتے ہیں. امام نے فرمایا تم ہمارے غلام زادے کے بیٹے ہو غلام زادے ہو. تو بیٹا باپ کے پاس گیا اور کہتا ہے امام نے مجھے کہا آپ غلام زادے ہو. تو باپ نے کہا آپ جاؤ پیپر لکھ لو اور کاغذ لے لو لکھوا کے لے کے آؤ. تو اس کا میں شیئر میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں. چلو آپ اللهم صل على محمد کہ خود پیش کر رہے ہیں وہ کاغذ قلم تجھے کیا بات خود پیش کر رہے ہیں وہ کاغذ قلم تجھے بھائی جن لوگوں نے رسول کو انکار کر دیا جن لوگوں نے رسول کو انکار کر دیا. مولا عباس علیہ السلام کی شان میں آخری مصرع اور آپ کی زحمت تمام. لوری سنا سنا کے اہل کی مراد کو لوری سنا سنا کے اہل کی مراد کو ام البنین ہو بہو حیدر بنا دیا. اور میں گزارش کرتا ہوں ذاکر علیہ بیت جناب حاجی حمید اصغر صاحب سے دعائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. برائے خشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسین
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سب تو پہلے وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، شہادت امام حسن علیہ السلام دی تعزیت امام زمانہ کی بارگاہ پیش کر رہے ہیں، مولا قبول کرے۔ برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کو خصوص بلتر صلوات۔ کس کو کہتے ہیں وفا سمجھا دیا عباس نے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کس کو کہتے ہیں وفا سمجھا دیا عباس نے، مرنے جینے کا سبق سکھا دیا عباس نے، کیا بات ہے صاحب، مرنے جینے کا سبق سکھا دیا عباس نے۔ کیا بات، وارِ شان شجاعت، وارِ شان شجاعت، وارِ دریا دلی فتح کر کے نہر کو ٹھکرا دیا عباس نے۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اصول دین جو نہ بچاتے کربلا والے، اصول دین جو نہ بچاتے کربلا والے، ورق ورق پہ یہ کہانی بکھر گئی ہوئی، ورق ورق پہ یہ کہانی بکھر گئی ہو گئی، بچا گیا اسے سجدہ حسین کا، ورنہ نماز عصر سے پہلے شہید مر گئی ہوگی۔ سلوات ہم نے کب کہا ہے کہ ہماری ہے کربلا، ماشاءاللہ جی، ہم نے کب کہا ہے کہ ہماری ہے کربلا، حق بات کرو تو تمہاری ہے کربلا، کیا بات، ماشاءاللہ جی، حق بات کرو تو تمہاری ہے کربلا، جس نے نبی کے دل میں اتاری ہیں آیتیں، اس نے ہمارے دل میں اتاری ہے کربلا۔ کیا بات، نعرہ حیدری، ملتا نہیں کوئی سہارا یزید کو، کیا بات ہے، ملتا نہیں کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو، خاتون جنگ کر سکتی نہیں تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ صلوات اللہم صلی بارے صلوات اللہم صلی زندہ باد فاطمہ کا لال، زندہ باد زندہ باد۔ صلوات اللہم صلی فاطمہ کا لال، زندہ باد زندہ باد، فاطمہ کا لال زندہ باد۔ ہر جگہ سے ہر طرف سے، ہر جگہ سے ہر طرف سے آ رہی ہے یہ صدا، زندہ باد فاطمہ کا لال، فاطمہ کا فاطمہ کا لال، فاطمہ کا لال، زندہ باد فاطمہ کا لال۔ ہر جگہ سے ہر طرف سے، ہر جگہ سے ہر طرف سے آ رہی ہے یہ صدا، زندہ باد فاطمہ کا لال، فاطمہ کا لال، زندہ باد فاطمہ کا لال۔ عظمتوں کا یہی امین ہے، عظمتوں کا یہی امین ہے، کیا کہوں کیسا یہ حسین ہے، خود خدا
شاعر لوگ جا سکتے ہیں چاند کے لیے کیا کہنا ہے ایک شب چاند پر میں گیا ایک شب چاند پر میں گیا شک جو تھا داغ کا چل پتا چاند کے حسین چہرے چاند کے حسین چہرے پر یہ تھا لکھا ہوا زندہ باد ایک اور مولا امام حسن علیہ السلام کا قصیدہ سوا اللہم صلی علی محمد آل محمد حلالیو حلالیو جو ہے دین پاک کا برم آج سیدہ کی پاک گود میں بن کے کبریا گا گیا کرم میرا حسن سوال صلی اللہ محمد والے محمد دھیرے دھیرے جنتی رومال تو ہٹا مجھ کو بھی رخ جمیل تو ذرا دکھا جڑے لوگ تاریخ جان دے ہو تاریخ دے وچ امام حسن علیہ السلام دا نام پہلے حمزہ تجویز ہو رہا سی تے جنتی رومال آیا او تے سنہری حرفاں دے نام لکھیا ہویا سی تے جس ٹائم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے تے جو بی بی نو انہوں نے کیا ہے وہ میں شعر دے لفظاں چ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ دھیرے دھیرے جنتی رومال تو ہٹا مجھ کو بھی رخ جمیل تو ذرا دکھا دھیرے دھیرے جنتی رومال تو ہٹا مجھ کو بھی رخ جمیل تو ذرا دکھا چہرہ حسن سے جب رومال ہٹ گیا دو لبوں پہ جملائے حسین جل اٹھا حسین جل اٹھا حسن کی ریاستوں میں سب سے محترم میرا حسن ایک سائڈ تے نکر تے جبرائیل علیہ السلام کھلوتے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ انہوں نے مخاطب کر کے کیا ہے کہ بھی میرے محبوب دا محبوب دنیا تے آیا ہے مانگ جو منگنا ہے ماشاءاللہ جی تے جڑی انہوں نے کلام کی تھی میں تو ہم شیر دے لفظ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اے خدا یہ بڑا خوشی کا وقت ہے آ گیا جہان میں نبی کا لخت ہے خدایا یہ بڑا خوشی کا وقت ہے آ گیا جہان میں نبی کا لخت ہے اس حسین کا تو مصطفی رنگ ہے اے خدایا جبرائیل کی امنگ ہے میرے شاپروں پہ بھی رکھے کدی قدم میرا حسن ماشاءاللہ جی حیاتی ہو یا صاحب کیا عظمت امام حسن علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد بغیر کسی تمہید کے میں گزارش کرتا ہوں جناب حاجی صدر صاحب سے دعائیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں برائے خدمت محمد والے محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد ایک درود پڑھ لو بابا اللہم صلی علی محمد آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محمد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
لفظ اس کی شان میں میزان جیسا چاہیے، کیا بات ہے، لفظ اس کی شان میں میزان جیسا چاہیے، اور پھر حماد بھی قرآن جیسا چاہیے۔ ہم سری حسنین کے بابا کی کرنے کے لیے، ہم سری حسنین کے بابا کی کرنے کے لیے باپ بھی تو حضرت عمران جیسا چاہیے۔ ذکر نہیں سیدہ نا جیبا نو بولن دا چج گا اوکے منکر تے چمنا درے کعبہ تیرا عمرہ ثواب تے حج کا دا جیڑا منے نا علی نو ولی اللہ او دا دوزخ تو بچن دا پج کا دا منکر علی دا ہوئے تے جائے جنت پھر شیعہ دا گج تے وج کا دا۔ ٹائم بہت کٹ ہے، پھر بھی ایک صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد، پھر بھی صلوات اللہم صلی علی میرے امام سے بہتر کوئی امام نہیں، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، میرے امام سے بہتر کوئی امام نہیں، یہ وہ کلام ہے جس میں کوئی کلام نہیں، کیا بات، وہ خوش نصیب ہے جس کو حسن امام ملا، وہ خوش نصیب ہے جس کو حسن امام ملا، اور وہ بد نصیب ہے جس کا حسن امام نہیں۔ حسن یہ کہتے تھے کہ کر لیں جفا جفا والے، حسن یہ کہتے تھے کہ کر لیں جفا جفا والے، خدا کا راز بتاتے نہیں خدا والے، وہ آندہ سوال مجھ سے جو کرتے سوال مجھ سے ہے کرتے صلح کیوں کر لی، جواب اس کا تمہیں دیں گے کربلا والے۔ ارشاں تو پرشاں تائیں سرداری جناں دی، ساڑھے سردار ایسے ساڑھے سردار ایسے مجلس سنا پڑھ کے انہیں پھر اگر تو داد ہی نہیں سکے، اس وجہ تو من مجبورن آنا پہ فرشاں تو فرشاں تائیں سرداری جناں دی، ساڑھے سردار ایسے ہاں ساڑھے سردار ایسے نے، دوزخ دے در تو نپ کے جنت لے جاندے نے، انہاں دے پیار ایسے نے۔ ساڑھے سردار ایسے نے، زندہ نو مردہ مردہ نو زندہ کر دے، زندہ نو مردہ مردہ نو زندہ کر دے، بندے نو عورت عورت نو زندہ کر دے، بندے نو عورت عورت نو بندہ کر دے، سورج نو چاڑ دیتے چن نو اتار دے، مالک مختار ایسے نے، مالک مختار ایسے
ماشاءاللہ جی یار اتے حبدار سڈا کے کی پہ کر دینے یار اتے حبدار سڈا کے کی پہ کر دینے 200-300 دی ڈاچی 900 وچ پہ مر دینے کلمہ ہے پڑھیا جیندہ ہوں کو چلا کی لائی سرور دے یار ایسے عید والے دن نانے پاک دے موڑے آتے چڑھ کے عید والے دن نانے پاک دے موڑے آتے چڑھ کے واگا دی جاتے واللیل دیاں زلفاں پڑھ کے نبیاں دے بادشاہ نو نبیاں دے بادشاہ نو گلیاں چٹور دے سید اسوار ایسے دے سردار عظمت امام حسن علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات بغیر کسی تمہید کے گزارش کرتا ہوں ذاکر اہل بیت جناب حاجی عابد صاحب سے وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں برائے شروع محمد والے محمد بلند تر صلوات سارے مل کے صلوات پڑھو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نواز نال صلوات پڑھو اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ٹائم بہت مختصر ہے میں ایک دو روایت امام رسول خدا دی اور ایک دو امام حسن دی ایک دو بند یہ قصیدہ کو اس دے پڑھتا کے بعد صلوات پڑھو بلند آواز محمد کا نعرہ زمانے پہ چھایا محمد کا نعرہ زمانے پہ چھایا ان کو خدا نے عرش پر بلایا جہنم نبی ہے جہنم بنی ہے اس کے مقدر محمد نے محفل سے جس کو جگہ اٹھایا صلوات پر بلند آواز میری نظر میں اس کی زندگی فضول ہے میری نظر میں اس کی زندگی فضول ہے ناراض جس بشر پہ بھی آل رسول ہے میری نظر میں اس کی زندگی فضول ہے ناراض جس بشر پہ بھی آل رسول ہے ملازم جس کو دنیا کہتی ہے کوہ طور وہ تو میرے نبی کے جوتوں کی دھول ہے صلوات پڑھو بلند آواز عظمت امام حسن علیہ السلام پر خلوص بلند تر صلوات میرے حسن تاریخ کا انمول باب ہے میرا حسن تاریخ کا انمول باب ہے عدو مرتضیٰ کا مدمل جواب ہے میرا حسن تاریخ کا انمول باب ہے عدو مرتضیٰ کا مدلل جواب ہے
جس کو سونگنے سے ملائکہ سکون لے، جس کو سونگنے سے ملائکہ سکون لے، حسن میرے رسول کا ایسا گلاب ہے۔ ایک صلوات پڑھو بلند آواز سے، کیسر ہے خود فلاسفر جس راز پاک سے، کیسر ہے خود فلاسفر جس راز پاک سے، وہ راز پوچھو آسمان سے یا زمین سے۔ اے خدایا ان کی تو ہی ہمیں عظمت بتا، پوشاکیں جن کی آئی ہیں خلد برین سے۔ صلوات پڑھو بلند آواز سے، ایک دفعہ تقریب کرو صلوات بلند جو امن کا پیمبر وہ مجتبی حسن ہے، جو امن کا پیمبر وہ مجتبی حسن ہے، جو امن کا مجتبی حسن ہے، جو امن کا پیمبر وہ مجتبی حسن ہے، جو حسن سے حسین ہے وہ دلربا حسن ہے۔ کتنا سونا ہے تائیو تمیادہ میں ہر ایک بشر نے مانا، ہر ایک ولی نے مانا، ہر ایک بشر نے مانا، ہر ایک ولی نے مانا، عرشی بھی مان رہے ہیں، 1.25 لاکھ نبی نے مانا، عرشی بھی مان رہے ہیں، 1.25 لاکھ نبی نے مانا، عظمتوں کردار میں شبیر ہے سب سے بڑا، سب کی نظر میں سب سے، سب کی نظر میں سب سے اوپر حسین مولا، پر شبیر مانتے ہیں سب سے بڑا حسن۔ پریشان نبی رہتے تھے، اس کی آمد سے پہلے پریشان نبی رہتے تھے، جن جن کے باپ نہیں تھے ان کو اب تر کہتے تھے، جن کے باپ نہیں تھے ان کو اب تر کہتے تھے، پر آج ہمت ہے کسی کی تو مجھے اب تر کہے، ہاتھوں میں یوں اٹھا کے، ہاتھوں میں یوں اٹھا کے کہتے تھے مسکرا کے، دیکھو جہان والو بیٹا میرا حسن ہے۔ تکلیف کرو صلوات بلند آواز خدا کے کرم سے نبی کے چمن میں یہ گل مسکرایا سویرے سویرے، خدا کے کرم سے چمن میں یہ گل مسکرایا سویرے سویرے،
یہ شجرہ امامت کا پہلا ثمر ہے، یہ معصوم زہرا کا لخت جگر ہے، یہ شجرہ امامت کا پہلا ثمر ہے، ظہور امام حسن در حقیقت رسول خدا کی دوا کا اثر ہے، خود اللہ نے رحمت لے آ کر علی کا ہے در کھٹکھٹا سویرے قبلہ میری سان سینٹ زہرا دی دو تے پتر ہن، ایک دا تیرہ تے جنازہ ہے، دوجے دے تیرہ تے دوجے جنازے تے تیر ہیں، ایک بند پڑھنا ایک تو بند پڑھ کے سب ٹائم دینا 1400 سال تائیں اج تائیں، اللہ اکبر 1400 سال تائیں اج تائیں، او بہوں دیکھے ہن میت چویں دے وچوں قبرستان، جنازے ولدے نہیں دیکھے سفر کہیں دے، قبلہ توڑی توجہ خدے کے ول بند پردان 1400 سال تا اج تائیں، او بہوں دیکھے ہن میت چویں دے وچوں قبرستان، جنازے ولدے نہیں دیکھے ظفر کہیں دے، میں پیادہ ہی کومل آئی میت بطول دے چڑھدا، جیندے ہن حالات سنی دے، جیندے کفن وچوں تیر دیاں نوکاں چھک دے، ہاتھ تھک گئے ہن زہار جایاں دے، قبلہ ایک اور بند پڑھنا میرے مولا حسن نو ایک دفعہ ظاہر نہیں ملی، میں معصوم دا واقعہ پڑھدا، جیندے کے کو زہر ملی نوارے، کئی اے جئی زہر زہریلی ہائی وہ کی تشا موت دی طرف تیارے، جیدہ جگر کپی کے ٹکڑے وچ رہیے باہر آندی شب ساری، ایندے میت اٹھاوی سفر نک چچایا ہیلی قبر زہرا کئی وارے، صلوات عظمت امام حسن علیہ السلام اور خلوص بلندتر صلوات، بارے دیگر صلوات، وہی رنگ و روپ وہی نقش و نین بنتا ہے، اسی طرح دل زہرا کا چین بنتا ہے، وہی رنگ و روپ وہی نقش و نین بنتا ہے، اسی طرح دل زہرا کا چین بنتا ہے، حسن کی شان میں بس ایک لفظ کافی ہے، حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا ہے۔ ادب و احترام سے گزارش کی جاتی ہے، عزت مآب واجب القدر
حجت الاسلام والمسلمین قبلہ و کعبہ قبلہ مولانا جناب احمد مختار نجفی صاحب کی خدمت میں وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں ذکر آل محمد سے مومنین کو مستفید فرمائے۔ ان سے پہلے مل کے میرے ساتھ نعروں کا جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی۔ نعرہ خشنودی محمد والے محمد 73 سلوات۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے مرحوم جابر حسین اور تمام مومنین اور سرور صاحب کے تمام مرحومین مرحومات کے لیے اور تمام مرحومین جو اس بارگاہ میں یا مرحوم ہیں۔ بسم اللہ۔ جابر صاحب کے تمام مرحومین کے لیے۔ میں نے کیا ہے جب بھی ارادہ کچھ لکھنے کا، میں نے کیا ہے جب بھی ارادہ کچھ لکھنے کا، میری قلم نے حسن علیہ السلام لکھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائهم اجمعین۔ قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینة علیہم وأثابهم فتحا قریبا۔ صلوات دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، تین ہستیوں کی شہادت اور رحلت کی مناسبت مقترن ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور رحلت آ حضور کی ہے، اور اسی طریقے سے آخری جو سفر کا دن ہے 30واں دن یا 29واں، شہادت 8 امام دی ہے۔ لہذا مختصر کر کے دامن عرائض کو ہم نے جمع کرنا ہے۔ جس موضوع سخن کا انتخاب میں نے کیا ہے، مقام امام حسن علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ کی شان میں حدیث نبوی ہے کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، امامان قاما او قعدا، ابوہما خیر منہما۔ مختصر سی آپ کی ولادت اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلی آلہ السلام کی ولادت کا موازنہ ہم کرنا چاہیں گے، ماشاءاللہ، اس لیے کہ اگر دن ہے تو رات کے ذریعے سے دن کی روشنائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، جب تک رات نہ ہو اجالے کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، لہذا آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں ولادت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب یاد کیجئے جب جناب مریم بیت المقدس کے اندر تشریف فرما تھی تو پھر جب ولادت کا وقت قریب آنا چاہا تو ہم نے یہ حکم دیا کہ آپ مکاناً شرقیہ کی طرف چلی جائیں، کوئی دوسرے مقام کی طرف چلی جائیں، یہاں پر بیت المقدس ہے، زچہ خانہ نہیں ہے۔ تو صاحبان ایمان گویا بیت المقدس کا مقام کچھ اونچا ہے، اور جس حجرے کی طرف جناب مریم کو بھیجا گیا اس کا مقام بیت المقدس سے کچھ نیچے ہے۔ آئیے اور دیکھیے حضرت عیسیٰ کی ولادت جب ہو رہی ہے تو حکم ہو رہا ہے کہ اس مکان سے، اس مقدس جگہ سے جس کو ہم نے بلند کیا ہے اس سے آپ دور ہو جائیں۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کی ولادت جس گھر میں ہو رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ایک مرتبہ بڑے شان سے ارشاد فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ ایسے گھرانے ہیں کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی کے اذن سے اونچا کیا گیا ہے۔ تو صاحبان ایمان مریم کو کہا اونچی جگہ سے نیچی جگہ چلی جا، اور حسن کی ولادت جہاں ہو رہی ہے اللہ نے کہا ہم نے اس سے بلند کر لیا۔ ہم نے پہلے سے ہی اس گھرانے کو، اس گھر کو اونچا کر دیا۔ یہ ایسا گھر ہے کہ یسبح فیہ بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ ایسا گھر ہے کہ جس کے اندر صبح و شام جو ہے حمد و تسبیح الہی کی آواز نظر آتی ہے۔ تو اب وہ جو اپنے کو پیروکار سمجھتے ہیں ان ائمہ کے، انہیں جان لینا چاہیے کہ ہم ان کے پیروکار ہیں کہ جن کے گھروں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و تسبیح کی آواز بلند ہوتی ہے۔ تو اگر ہم حمد و تسبیح کو اپنا شیوا نہ سمجھیں تو ہم اپنے کو حسن کا پیرو نہیں سمجھ سکتے۔ محمد والمہ اب جناب مریم علیہ السلام جب تک حاملہ تھی، اللہ کی عبادت کرتی تھی، حضرت زکریہ انہیں لوک کر کے باہر جاتے تھے ماشاءاللہ کہ کسی کا ہاتھ جو ہے ان کے نزدیک تک نہ پہنچے، ان کی عصمت پاکیزگی باقی رہے۔ اور آپ کی وائف کی بہن بھی تھی، جب آپ تالا کھول کے کمرے کے اندر تشریف لاتے تھے تو ایک مرتبہ کیا دیکھتے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے کھانا ایسے فروٹ پڑے ہوئے ہیں جو کہ اس فصل کے فروٹ نہیں ہیں، جیسے ابھی ہم اگر سردیوں میں بیٹھے ہیں تو گرمیوں کے فروٹ سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ گھبرا کے حضرت زکریہ پوچھتے تھے کہ انا لکی ھذا، اے مریم یہ تو ذرا بتائیے کہ یہ کھانا اور یہ فروٹ آیا کہاں سے ہے؟ ایک مرتبہ آپ فخر سے فرماتی تھی کہ ہوا من عند اللہ یرزق اللہ بغیر حساب، یہ کھانا جو کچھ آیا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب رزق دیتا ہے نا تو آپ سے حساب نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب رزق دیتا ہے تو آپ سے رزق کا حساب و کتاب نہیں لیتا۔ تو کھانا آتا رہا۔ اچھا جب آپ کو حکم دیا گیا کہ بیت المقدس سے باہر جائیں، بچے کی ولادت جو ہے حجرے میں ہو گئی۔ جب حجرے میں ہو گئی تو اب جناب مریم کو بھوک کا احساس ہوا۔ توجہ چاہوں گا، جناب مریم کو بھوک کا احساس ہوا۔ اب گود میں جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو جب تک جناب مریم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی تو کھانا بھی آتا جاتا تھا،
گود میں خدا کی محبت کے بعد حضرت عیسیٰ کی محبت بھی آ گئی. توجہ چاہتا ہوں. تو اب حکم ہوا کہ اے مریم اب محنت کر, زور سے اس کھجور کے درخت کو ہلا اور اپنی محنت سے جو ہے کھجور کو زمین پہ گرا کر اپنی محنت سے تو کھاچی جا. تو میں سوال کروں گا پروردگار جب تک حضرت عیسیٰ کی ولادت نہیں ہوئی تھی تو آپ کھانا بھیج رہے تھے, تو یہ حضرت عیسیٰ کی ولادت جب ہو گئی تو وہ آتا ہوا کھانا رک کیوں گیا؟ اب آگے بڑھئے, مقایسہ کر رہے ہیں نا. اب ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی اور اپنے بیٹی جناب فاطمہ کے گھر بغیر بتائے ڈنر کے لیے یا لنچ کے لیے تشریف فرما ہو گئے. اگر کوئی بغیر بتا رہے آئے ہمارے لیے تو ہمارے ہوش آواز بڑھ جاتے ہیں, لیکن خاندان رسالت تھا. تو ایک مرتبہ آپ نے بیٹی سے سوال کیا کہ بیٹی یہ تو بتائیں کہ آپ کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز موجود ہے. تو ایک مرتبہ دس بستہ جناب فاطمہ نے ارشاد فرمایا میرے گھر میں فی الحال کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے, نہ امام حسین کے لیے, نہ امام حسن کے لیے, اور نہ مولا کائنات کے لیے. تو ایک مرتبہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ماشاءاللہ جی, جس نے مجھے مہمان بنا کے آپ کے گھر میں بھیجا ہے وہ کھانے کا بھی انتظام وہی کرے گا. تو صاحبان ایمان یہی کہنا تھا کہ جنت سے جبرائیل امین آئے اور اسی طریقے سے کھانا اور فروٹ جنت سے لے کر حضرت زہرا علیہ السلام کے گھر میں لے کر تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس گھرانے سے اسے اتنی محبت ہے کہ اس گھرانے کو بھوکا کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالی دیکھ نہیں سکتا. تو صاحبان ایمان اب مجھے کہنے دیجئے کہ حضرت مریم کے دامن میں جب حضرت عیسیٰ آ گئے تو حضرت مریم کے دل میں جو محبت تھی وہ بڑھ گئی, آدھی خدا کی ہو گئی اور آدھی حضرت عیسیٰ کی ہوئی. تو آتا ہوا کھانا وہ رک گیا, لیکن جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کے گھر میں امام حسن جب تشریف فرما ہے, امام حسین بھی تشریف فرما ہے, جناب سیدہ جناب امام حسن کی محبت بھی دل میں رکھتی ہے اور حسین کی بھی محبت رکھتی ہے. مجھے کہنے دیجئے اگر حسن و حسین کی محبت خدا کی محبت نہ ہوتی تو آتا ہوا کھانا وہ رک جاتا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آتا ہوا کھانا جو ہے وہ رک جاتا, لیکن آتا ہوا کھانا نہ رکا اور آتا ہی رہا. صاحبان ایمان اب جناب مریم بیت المقدس کے گرد نواح سے حضرت عیسیٰ کو لے کر اب اپنے محلے تشریف لیا. لوگوں نے دیکھا اور کانا پھوسی کی آوازیں شروع ہو گئی. یہ بری عادت ہے, روایت میں ہے کہ اگر آپ نے کسی معتبر اور معزز انسان کو 3-4 خواتین کے بیچ میں بھی دیکھا ہو تو آپ کوشش یہ کریں کہ حملے پر صحت کریں. کہیں شاید ایک ان کی ماں ہے, دوسری ان کی بہن ہے, تیسری ان کی خالہ ہے اور چوتھی ان کی جو ہے پھوپھی ہے, اگر پانچویں بھی ہے تو وہ ان کی بیٹی ہے. انسان کو جو ہے فوراً جو ہے قضاوت نہیں کرنی چاہیے. تو صاحبان ایمان کانا بھوسی کی آوازیں اور جناب مریم کے اوپر جو ہے تہمتوں کی لڑکار جو ہے زیادہ ہو گئی اور آواز دی کہ کیف جئتی امرا فریہ. یہ ایک غیر
شرعی امر کو لے کر آپ کس طریقے سے آ گئی. آپ کے تو شوہر نہیں ہے، نہ آپ کے والد گرامی برے تھے، نہ آپ کی والدہ بری تھی. فاشارت الیہ، تو ایک مرتبہ حضرت مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ میری عصمت کی گواہی یہ بچہ دے گا. تو مجھے کہنے دیجئے، آپ اپنی زبان سے بھی اپنی عصمت کی گواہی دے سکتی تھی، لیکن آپ نے اشارہ بچے کی طرف کیوں کیا؟ اس لیے کہ آپ معصومہ تھی. آپ نے یہ بیان کرنا چاہا، اللہ نے گویا یہ بیان کرنا چاہا کہ اگر کوئی معصومہ ہو تو معصومہ کی گواہی معصوم ہی دے سکتا ہے، چاہے وہ مریم کا گود ہو یا فتح کا کیس ہو. محمد وآل محمد. اب آئیے اور دیکھیے حضرت امام حسن علیہ السلام آغاز ولادت کے بعد آپ کی عمر 3 سال ہے. 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور بیعت رضوان کا واقعہ 6 میں، تو آپ کی عمر اس وقت 3 یا 3.5 سال ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ فتح جس آیت کی تلاوت کے شرف حاصل کیا گیا، آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہو گیا کن سے؟ مومنین سے، جب وہ آپ کے ساتھ اے حبیب بیعت رضوان میں سن 6 ہجری میں درخت کے نیچے جب کافروں کے ذریعے اور مشرکوں کے ذریعے سے دھمکیاں زیادہ ہو رہی تھیں تو سب نے مل کے آپ کے ساتھ بیعت کی اور تجدید پیمان کیا، تجدید عہد کیا. تو صاحبان ایمان مختصر بیعت کے بارے میں بیان کروں کہ بیعت ایک عام اور معمولی سی چیز نہیں ہے. بیعت جو ہے ایک معمولی چیز نہیں ہے. بیعت یہ ہے کہ وہ شخص جو الہی منصب اور مقام میں ہے وہ آپ سے یہ دعوت کرتا ہے کہ اس کی مدد کے لیے اور اس کی اعانت کے لیے، اس کے راہ کے لیے اور اس کے دین اور آئین کے لیے آپ اپنے دل و جان سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ کانٹریکٹ بنائیں اور معاہدہ کریں کہ ہم مرتے دم تک مرتے جائیں گے لیکن آپ کی وفاداری کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اور یہ کانٹریکٹ جو ہے اس وقت بنایا جا سکتا ہے کہ جب انسان بالغ ہو. توجہ چاہوں گا اسی میں توجہ چاہوں گا کہ جب تک انسان کمال عقل اور شعور پر فائز نہ ہو چکا ہو وہ جو ہے بیعت کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا. اچھا اب یہاں پر آ کر دیکھیے کہ اگر مقام رسالت ہے وہ اگر کسی سے بیعت لے رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، کسی سے بیعت لے رہے ہیں تو اب ان کے علم میں ہے کہ اس شخص میں کتنی قابلیت پائی جا رہی ہے اور یہ کتنے علم اور حکمت اور عقل کے منزلوں تک فائز ہے. تو صاحبان ایمان بیعت اس سے لی جاتی ہے جو بالغ ہو، اور بالغ ہونا اس لیے شرط ہے اس لیے کہ انسان کا عقل کمال تک پہنچ چکا ہو. تو مجھے کہنے دیجئے رسالت مآب نے جب حضرت امام حسن علیہ السلام سے 3 سال کی برس میں بیعت لی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت امام حسن کو عقل کمال کی ضرورت نہیں ہے، عقل و کمال کو دامن حسنی کی ضرورت ہے. عقل و کمال کے سمندر کو اگر کوئی منزل چاہیے تو امام حسن کے دامن پہ اسے آنا پڑے گا. اچھا 2 سوال اور ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ اللہ نے کہہ دیا نا رضی اللہ، تو آپ لوگ کیوں ان پر تبرہ بھیجتے ہیں؟ پھر سوال یہ ہے کہ آپ فرزند رسول ہیں یا نہیں؟ بس ان چند پوائنٹ کو بیان کر کے آپ کو کسی منزل مقصود تک لے کر جانا ہے.
تو صاحبان ایمان اللہ نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ راضی ہوا ان مؤمنین سے، کن سے؟ ان مؤمنین سے الذین یبایعونک تحت الشجرہ، جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، بیعت کرتے ہیں، فعل مضارع ہے، فعل مضارع اس معنی کے لیے آتا ہے کہ جب ابھی آپ کچھ کر رہے ہوں اور مستقبل میں بھی وہی اسی بات پر قائم رہے. توجہ چاہوں گا، ماشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ جو ہے اسی بات پر قائم رہے تو پھر اللہ جو ہے پروناؤنس کرتا ہے، اللہ جو ہے اپنا فتویٰ دیتا ہے کہ اب میں تم سے جو ہے راضی ہو گیا. تو صاحبان ایمان مجھے کہنے دیجئے، اب یہ کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کے اوپر کیوں انگشت اتہام کو اٹھاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی سورہ فتح میں ارشاد یہ بھی فرمایا ہے وَمَن نَكَسَ فَإِنَّمَا يَنْكَثُ عَلَى نَفْسِهِ. ارے بیعت اس کو کہتے ہیں کہ وہ آج اگر رسول زندہ ہے اس سے عہد کرے کہ ہم آپ کے ساتھ وفاداری کریں گے اور آپ کی راہ میں اپنے جان سے بھی قربانی دیں گے اور اپنے مال سے بھی قربانی دیں گے. چاہے آپ زندہ رہیں پھر بھی ہماری وفاداری ہوگی، اور اگر آپ انتقال بھی کر جائیں پھر بھی ہماری وفاداری ہوگی. یعنی گویا جب تک ہمارے جان کے اندر جان ہے تو اس وقت تک جو ہے ہم بیعت کرتے ہیں. آگے چل کے اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن نَكَسَ عَنْ عَهْدِهِ، اور اگر کوئی اپنے بیعت سے مکر جائے تو صاحبان ایمان ادھر تم نے تو غدیر میں آ کے بخن لگا کہہ کر بیعت تو کر لیا، لیکن رسول کے ارتحال کے بعد جا کے نفس سے بیعت کیا تو اب تم لاکھ جا کے کہو رضی اللہ، یہ تمہیں اللہ رضی اللہ کا لقب نہیں دے سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تم لاکھ اب کہتے رہو رضی اللہ. یہ تو پھر بچانے والی بات ہے کہ پروردگار انہیں بچا، راضی ہو جا، راضی ہو جا. راضی تو جب ہوگا جب آپ عہد و پیمان پر باقی رہیں گا. فمن نقض، جو توڑ دے تو اس سے ساری وہ فضیلتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اب صاحبان ایمان، امام حسن علیہ السلام کے مقام کی گفتگو ہو رہی ہے. آپ کے امامت کے دلائل کیا ہیں؟ حدیث نبوی میں ارشاد ہوا ان الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. آپ کب ارشاد فرما رہے ہیں؟ کیا اپنے ارتحال کے بعد؟ تو ہو ہی نہیں سکتا. ڈگری کب دی جا رہی ہے؟ ابھی مقام رسالت حیات میں ہے. توجہ چاہتا ہوں، ابھی مقام رسالت حیات میں ہے، حیات کے قید میں باقی ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ آپ کے فرزند کہلائے جا سکتے ہیں یا نہیں کہلائے جا سکتے؟ تو صاحبان ایمان آئیے اور دیکھیے آیت مباہلہ میں ایک مرتبہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسائیوں کے سامنے آ کر چیلنج کر رہے ہیں. چیلنج کرنے والے کون ہیں؟ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سبجیکٹ کیا ہے؟ سبجیکٹ کوئی عام سی موضوع نہیں ہے. جس طرح ہم نے بیعت کے بارے میں بیان کیا نا کہ یہ ایک الہی منصب ہے، الہی منصب کی وفاداری اور اس پر ایمان لانا اور اس کے اوپر جو ہے قربانی دینا، اسے بیعت کہتے ہیں. اچھا، اسی منصب الہی کو ثابت کیا جا رہا ہے. معاہدے میں کیا تھا؟ سبجیکٹ یہ تھا کہ مقام توحید کے بعد جو دنیا میں اور عالم اسلام میں اور تھیولوجی میں جو سب سے بڑا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے مقام رسالت کا. تو اب مقام رسالت کے لیے آئیے اور دیکھیے رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کیا عام صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا، ارشاد کیا فرمایا؟ وَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ کے برہان اور علم کے باوجود یہ آپ پر حبیب ایمان نہ لائیں تو آپ جا کر انہیں چیلنج کر دیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، ہم جو ہے اپنے فرزندوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے فرزندوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے خواتین کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے خواتین کو لے کر آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ۔ تو صاحبان ایمان یہاں پر اب جن جن کو لایا جا رہا ہے پوری امت میں سے ایک خاص سلیکشن کے بعد ہے، تو پتہ چلا کہ پوری امت میں جب خاص ان 50 کو ہی سلیکشن کر کے لایا گیا، سب سے پہلے یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ تمام امت سے افضل ہے۔ جو محمد وآل محمد، ورنہ باقی صحابہ کہاں تھے؟ وہ اپنے کو عہدیدار سمجھتے تھے اور خلافت کے جو ہے حقدار سمجھتے تھے، ان کو رسالت باب لے کر کیوں نہیں آئے؟ تو اب صاحبان ایمان چونکہ مقام رسالت کے اس بات کی گفتگو ہو رہی ہے، اب اس اس بات کے لیے ایسے ایسے ہستیوں کو لانا درست ہوگا جو کہ مقام رسالت کی اس بات میں وہ کام دے سکیں اور اللہ کے نزدیک بھی وہ قابل قبول ہوں اور خصم یعنی دشمن کے سامنے اور ان کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ قابل قبول ہوں۔ تو مجھے ہاتھ چھوڑ کر کہنا پڑے گا، عجب نہیں کہ آپ نے دیکھا کہ رسالت باب نے امام حسن کو لے کر آئے، امام حسین کو لے کر آئے، جناب فاطمہ کو لے کر آئے اور حضرت علی مرتضیٰ کو لے کر آئے۔ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں یہ صرف گواہ ہی نہیں ہے بلکہ مقام رسالت حجت خدا بھی ہے۔ محمد وآل محمد، مقام رسالت کے گواہی میں حجت خدا بھی ہے۔ اچھا، ترتیب کے لحاظ سے اگر آپ توجہ فرمائیں، دیکھیے الفاظ کیا استعمال ہو رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے جو سب سے زیادہ مضبوط ہو، ہمارے اور آپ کے ذہنوں کے مطابق بالغ ہوں، ان کا تذکرہ بہتر تھا کہ پہلے آ جاتا، توجہ چاہوں، لیکن ارشاد یہ ہو رہا ہے قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، اور جن کی عمریں چھوٹی تھیں، توجہ چاہتا ہوں، جن کی عمریں سب سے زیادہ چھوٹی تھیں ان کا تذکرہ پہلے ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد جناب سیدہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد نفس رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ گویا اللہ سبحانہ وتعالی بیان یہ کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو امام حسن اور حسین اگر 5 اور 6 سال کے ہیں، تم کبھی یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ ان کی کم عمری کی وجہ سے یہ اللہ کے مشن کا گواہ نہیں بن سکتے۔ تو صاحبان ایمان، گویا اللہ کہنا یہ چاہتا ہے اگر ان کی 5 سال کی عمر بھی ہو، اگر ان کی 6 سال کی عمر بھی ہو، اگر یہ 1 دن کے بچے بھی ہوں، یہ اگر عالم انوار میں بھی اگر ہو، یہ حجت خدا اور امامت سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ درود بھیجو محمد مقام امامت سے ان کو کوئی الگ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مقام رسالت کے لیے اب جو گواہ آگے بڑھایا جا رہا ہے وہ ایک معمولی ایرو غیروں کا جو ہے نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ کے پاس کوئی بڑا مشن ہے، اس مشن کے اس بات کے لیے آپ ایجوکیٹڈ کے لیول پر حائل کسی شخص کو گواہ کی طور پر لے کر آگے جا سکتے ہیں۔ اچھا، پھر ارشاد ہوا وَنَجْعَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اب جو ان کے مقابلے میں جو نہیں آیا اور انہوں نے شکست تسلیم کر لی، عیسائی ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے مقام رسالت کو تو نہیں مانا،
لیکن ان کے مقابلے میں بھی دشمنی میں بھی وہ آگے نہیں بڑھے. تو جو چاہتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ہم جھوٹوں کے اوپر اپنی لعنت کو جو ہے قرار دیتے ہیں قیامت تک. تو صاحبان ایمان ہم عیسائی بھائیوں کو لعنت کیوں نہیں کرتے؟ توجہ چاہتا ہوں، عیسائی بھائیوں کو ہم لعنت کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کے مقام رسالت کو تو نہیں مانتے، لیکن ان کا مقابلہ بھی ہم نہیں کرتے. ہم ان کی عظمت کے سامنے سر تسلیم کو خم کرتے ہیں. ہم ان کو رسول تو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی ان کو ہم عظمت کا مقام دیتے ہیں. تو اب ہمیں پتا چل گیا جو ان کو مقام رسالت مانے ظاہری طور پر، لیکن دل سے ان کے سامنے نہیں جھکے اور دل کے اندر ان کا مقابلہ بھی کرتا رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر دنیا میں بھی لعنت بھیجتا ہے، قیامت تک بھی لعنت بھیجتا رہے گا. اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، دنیا میں بھی لعنت بھیجتا رہے گا اور آخرت میں اس لیے کہ یہ اہل بیت کے مقابلے میں آ گئے ہیں. اور فرمایا آخری جو جملہ ہے حدیث نبوی ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ پروردگار انی احبہ، ہم امام حسن علیہ السلام سے میں محبت کرتا ہوں. پھر ارشاد فرمایا فاحبہ، پروردگار تجھ سے یہ گزارش ہے کہ تو بھی امام حسن علیہ السلام سے محبت کر. پھر یہیں تک نہیں ہے، پھر ارشاد فرمایا وَأَحِبْ مَنْ يُحِبُّهُ، پروردگار جو بھی حسن سے محبت کا رشتہ جوڑ لے. کیا بات ہے. اور فرمایا اب نہیں تو صاحبان ایمان اس دنیا میں جو ہم آتے ہیں ہمارے پاس تین ہی تو پرابلم ہوتا ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ خدا سے ہمارا رشتہ جڑ جائے، جو چاہوں گا. دوسرا یہ کہ رسول سے بھی ہمارا رشتہ جڑ جائے، اور تیسرا یہ کہ آل رسول سے بھی ہمارا رشتہ جڑ جائے. اور اگر ہم گناہ کر جائیں، اللہ کی نافرمانی اگر ہم کر جائیں، تو اب ہمارا رشتہ اللہ سے جو ہے باقی رہے. تو صاحبان ایمان مجھے کہنے دیجئے، رسول پاک جاتے جاتے ایک ایسا نسخہ دے گئے جو کہ یہ تینوں کام کو ایک ہی نسخے سے انجام دیتا ہے. ایک مرتبہ آواز دی کہ پروردگار میں اس حسن سے محبت کرتا ہوں، یہ رسول کا رشتے محبت ہو گیا. پھر ارشاد فرمایا کہ پروردگار تو بھی حسن سے محبت کر، یہ اللہ کا حسن سے رشتہ ہو گیا. پھر فرمایا پروردگار یہ جو میرے مومنین ہیں، یہ جو میرے مسلمان مومنین ہیں، اپنی نافرمانی کی وجہ سے اگر ان کا رشتہ تجھ سے جڑ جائے، پروردگار اگر یہ حسن سے محبت کرے تو تو بھی ان سے محبت کرنا. پتا چلا حسن کی محبت میں وہ ایک سیل ہے جو خدا سے اور رسول سے اور بندے کا خدا سے بھی رشتہ جوڑ دیتا. یہ ایک ہی محبت ہے سبحان اللہ، جو کہ سارے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے. اب آپ کی خدمت میں اگر آپ اجازت دیں، مولا امام حسن علیہ السلام کی جو وصیت ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پڑھ دوں اور آپ کی زحمت کو میں ختم کر دیتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا یا جنادہ استعس لسفرکا. جنادہ کوئی صحابی ہے، اسے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم دنیا میں جب تک ہو تمہارے پاس وقت ہے کہ سامان آخرت جو ہے تم مہیا کرو. اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہر سفر سے پہلے انسان کو سفر کی تیاری کرنی پڑتی ہے، یہ جنازہ سفر سے اور مرنے سے پہلے اپنے آخرت کا کوئی انتظام کرو.
وحسن زادک قبل حلول اجلک، دیکھو یہاں سے جو چلا جائے وہ خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ اسکندر مقدونی کے بارے میں ہے، جو بادشاہ تھا تقریباً نصف جہاں یا 3/4 کہہ دیں، پر اس کی حکومت تھی پرانے ہزاروں سال پہلے۔ وہ جب مرا تو اس نے کہا کہ میرے دونوں ہاتھوں کو جو ہے جنازے سے باہر رکھنا، اس لیے کہ میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو میں خالی ہاتھ آخرت کی سفر پر جا رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہارا اجل آ جائے تم اپنے آخرت کا سامان مہیا کرو۔ وَعْلَمْ إِنَّكَ تَطْلُبُ الدُّنْيَا وَالْمَوْتُ يُطْلِبُكَ، دیکھو انسان ہمیشہ اپنے ذات کو ڈسیو کرتا ہے، وہ اس طرح کہ جو اللہ نے زندگی اسے نعمت دی ہے اسے دنیا کو حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے، اور حال انکھیں موت جو ہے اس کو کھینچنے میں لگاتار تاپتا رہتا ہے۔ تو تم اپنے موت کی یاد میں زیادہ رہو۔ وَلَا تَحْصُلُ ہَمْ يَوْمِكَ الَّذِي لَمْ يَأْتِ عَلَىٰ يَوْمِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ، وہ دن جو نہیں آیا اس کا غصہ کبھی نہ ہی کھانا، اس لیے کہ اگر اللہ خالق ہے وہی کل کا بھی رازق ہے۔ اگر تم آج جو ہے، پھر فرماتے ہیں وَعْلَمْ إِنَّكَ لَا تَكْسِبُ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا فَوْقَ قُوتِكَ إِلَّا كُنْتَ فِيهِ خَازِنًا لِغَيْرِكَ، یہ جان لو کہ ایک جنادہ اگر تم نے اس سے زیادہ جو تمہاری ضرورت تھی اپنے گھر میں بٹورا اور ذخیرہ کیا اور تم نے اپنے لیے جمع کیا، تو وہ تمہارے اتنا ہی کام آئے گا جتنا تم کھا سکو، اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے باقی چھوڑ کر تمہیں جانا پڑے گا۔ اب یا تو تم نے اسے مال حلال سے کمایا ہے تو پیچھے آنے والے تو تمہارا فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے، اور اگر تم نے اسے خدا نخواستہ حرام کے طریقے سے کمایا ہے وہ تمہارے لیے وہی مال وبال جو ہے قبر میں تمہارے لیے بنے گا۔ فرماتے ہیں وَعْلَمْ إِنَّ الدُّنْيَا فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ وَفِي حَرَامِهَا عِقَابٌ، اے جنادہ اس دنیا کے حلال میں حساب و کتاب ہوگا، کمایا کیسے اور خرچ کہاں کیا یہ سوال کیا جائے گا۔ وفی حرامها عقاب، اگر غلط طریقے سے خدا نے خاصہ کمایا ہو تو اس کے آگے جہنم میں جو ہے اس کا تاوان دینا پڑے گا۔ وفی الشبہات عتاب، اور اگر تمہیں پتہ نہیں اور اپنے مجتہد سے پوچھے بغیر شبہناک مال کو تم نے کھایا تو وہاں پر تم اپنے کو عتاب کرو گے۔ پھر فرماتے ہیں فانزل الدنیا بمنزلۃ المیتہ خذ منها ما یکفیک، دنیا کو اگر اس سے اپنی محبت کم کرنی ہے تو ایک مردار کی طرح اسے سمجھو، ایک مردار کی طرح سمجھو۔ مردار کو اس وقت انسان کھاتا ہے جب مرنے کے وقت ہوتا ہے۔ شریعت میں ہے کہ انسان اگر کسی بیابان میں پھنس گیا ہے، حرام گوشت کے علاوہ کچھ بھی نہیں، صرف 1-2 بوٹی ہی کھائے تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ فرماتے ہیں دنیا کے ساتھ ایسا لین دین کرو، اتنا ہی دنیا کو استعمال کرو جو تمہاری ضرورت کو ہی وہ پورا کر سکے۔ فَإِن كَانَ حَلَالًا كُنْتَ زُهِدْتَ فِيهِ، اگر جو تم نے استعمال کیا وہ حلال ہو تو تم نے زہد بھی اختیار کیا۔ وَإِن كَانَ حَرَامًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ وِزْرٌ فَأَخَذْتَ مِنْهُ كَمَا أَخَذْتَ مِنَ الْمَيْتَةِ، اگر وہ تم نے وہ حصہ جو دنیا سے اپنے لیے اٹھایا اس مجبوری کے عالم میں اگر وہ حرام نکلا قیامت کے دن تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو مجبور تھا، میں مر رہا تھا، یعنی آپ اتنا ہی کم استعمال کریں۔ فرماتے ہیں یہ آپ کے مستقبل کا وصیت ہے۔ وَإِن كَانَ الْعِقَابُ فَالْعِقَابُ يَسِيرٌ، اگر عقاب ہو اس حرام پر تو عقاب بھی جو ہے وہ کم ہی ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ عِزًّا بِلَا عَشِيرَةٍ، بس یہ آخری جملہ ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کی عزت میں چلے جاؤ، ایک ہی نسخہ تمہیں ہم بتاتے ہیں، وَهَيْبَةً بِلَا سُلطان، معاشرے میں تمہاری ہیبت ہو، سلطان اور حکومت کے بغیر، اس کے بغیر کہ تمہیں اقتدار ملے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس ہیبت ہو،
فرماتے ہیں فخرج من ذل معصیت اللہ الی عز طاعت اللہ، تو تم نکل جاؤ معصیت خدا کی ذلت سے اطاعت خدا کی جو ہے طرف آ جاؤ، تو پھر جو ہے تمہارے لیے معاشرے میں عزت بھی رہے گی اور وقار بھی رہے گا۔ ایک درود بھیجی محمد وآلہ۔ صاحبان ایمان، آج اس مظلوم کے عذاب میں ہم اس فرش عذاب پر بیٹھے ہیں کہ جن کو گھر والی نے شہید کیا۔ بھئی انسان جو ہے، ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص کو سنسار کیا جا رہا تھا، لوگ پتھر مار رہے تھے، وہ سارے پتھروں کو برداشت کر رہا تھا۔ ایک دوست آیا، اس نے پھول پھینکا اور اس نے زور سے کہا آہ مجھے کتنے زور سے یہ پھول لگا۔ لوگوں نے کہا یہ تو پھول ہے، تو اس نے کہا کہ دیکھو جنہوں نے پتھر مارا وہ تو خیر ہیں، لیکن اپنوں نے اگر ہمارے اوپر وار کیا تو وہ پھول ہی کیوں نہ ہو، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو صاحبان ایمان، آپ اس دن روزہ میں تھے اور مسجد سے نماز پڑھ کر آپ جب گھر تشریف لائے، جعدہ بنت اشعث جو آپ کی وائف بنائی گئی تھی، قتل کے ہی سلسلے میں معاویہ کی طرف سے انہیں سب آپ کے کھانے میں اور آپ کے پانی میں ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ جب آپ افطار کرنا چاہ رہے تھے نا، ایک مرتبہ آپ نے جودہ کے چہرے کو دیکھا اور ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا کہ وقت افطار ہوا ہے یا نہیں۔ ایک مرتبہ پانی کو اٹھایا، کٹورے کو اٹھایا اور ایک مرتبہ آواز دی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ، پروردگار تیرے قضاء و قدر پر میں حسن راضی ہوں۔ راوی کہتا ہے جس طرح اور جیسے ہی امام حسن علیہ السلام نے اس کٹورے کے پانی کو پیا، وہ زہر اتنا اسٹرونگ تھا کہ آپ کا چہرہ اسی وقت لال اور پیلا ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ آپ زمین پر اس طریقے سے تڑپ رہے تھے جس طرح مچھلی کو خشکی کے اوپر لا کے تڑپایا جاتا ہے۔ صاحبان ایمان، ایک مرتبہ آپ نے آواز دی میری بہن زینب کو پکارو۔ ارے یہ زینب نے کون سی یہ تقدیر پائی ہے؟ ارے بھائی سے پہلے امام حسن نے زینب کو پکارا۔ صاحبان ایمان، زینب کی تقدیر یہ ہے کہ ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو تش میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اور دوسرے بھائی کے سر کو کوفے سے شام تک لے جاتی ہے۔ ہائے زینب دوڑتے ہوئے آئی، کیا دیکھا ماں جائے بھیا، اور تشت کے سامنے خون کو تازہ اگل رہا ہے، اپنے سر پہ پیٹنا شروع کیا۔ اے واہ محمدہ، اے واہ علیہ، یومن آل رسول عظیمون، آل رسول پر کتنی عظمت کا دن ہے۔ صاحبان ایمان، دوڑ کر امام حسین کو بھی خبر دے دی گئی تھی۔ راوی کہتا ہے امام حسین علیہ السلام اپنے سر پہ امامہ رکھ کے نہیں آئے، ارے جوتا پہن کے نہیں آئے، دوڑتے ہوئے گھبراتے ہوئے آئے۔ آواز دی بھیا حسین، ارے یہ کیا میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں؟ ارے وہ آپ کے لب جن کو رسالت باب چوما کرتے تھے، آج اس سے آپ کا رسالت باب کا خون جوش مار کر باہر نکل رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن نے آواز دی بھیا حسین، ابھی آپ نہ روئے، اس لیے کہ ابھی تو آپ نے بہت رونا ہے۔ یہیں پر زمین پر آپ کے دامن پر امام حسن نے ارشاد فرمایا لا یومک یا ابا عبداللہ، میری مصیبت جتنی بھی ہو آپ جیسی مصیبت نہیں ہو سکتی۔
صاحبان ایمان تمام مقدسات امامت کو امام حسن نے امام حسین کے ہاتھ میں دیا، تمام خواتین کو حوالہ کیا، اب ان کے نگہبان آپ ہی ہوں گے۔ بھیا حسین مجھے غسل تکفین آپ ہی کرنا، آپ ہی مجھ پر جنازہ پڑھنا، تجدید عہد کے لیے مجھے رسالت باپ کے قبر پہ لے جانا، اور دیکھو بھیا حسین اگر یہ دشمن اجازت دے تو دفن کرنا، اگر اجازت نہ دے تو اختلاف نہ کرنا، مجھے واپس لا کر بقیع ہی میں دفن کرنا۔ تکفین مکمل ہوئی، جناب امام حسن کا جنازہ مسجد نبوی سے جناب رسالت باپ کے قبر کے نزدیک لے جایا گیا، چاہتے تھے کہ وہاں پر دفن کریں۔ حضرت محمد حنفیہ تھے، حضرت عباس بھی تھے، ابن عباس بھی تھے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا، دشمنوں کی طرف سے 70 تیر جناب حسن کے جنازے پر آ کر لگے، ایسے تیر لگے جناب امام حسن کی کفن کو چیر ڈال دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عباس نے تلوار کھینچی، محمد حنفیہ نے تلوار نکالی، بنی ہاشم نے تلوار نکالی، یہ نہ ہو سکے گا۔ امام حسین نے ہاتھ جوڑ دیے، میرے بھیا کی وصیت ہے بقیع ہی میں دفنا دیا جائے۔ یہ جنازہ واپس گھر کی طرف آیا، جناب زینب جو ہے دروازے پر کھڑی ہے، بڑے تعجب سے جناب زینب نے کیا دیکھا، وہ جنازہ جو گھر سے باہر جا چکا تھا، آل رسول میں یہ پہلا جنازہ ہے جو گھر سے نکلنے کے بعد پھر واپس آیا۔ آواز بھیا حسن کا جنازہ واپس کیوں لا رہے ہیں؟ کہا ہے بہن زینب کیا نہیں دیکھ رہی ہے؟ جنازے کے اوپر کفن کے اوپر 70 تیر آ کر لگے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ میں کہوں گا، اے بی بی زینب، آپ کے بھیا حسن تو وہ تھے جن کے کفن کے اوپر تیر لگے، لیکن ایک دن کربلا میں آپ نے امام حسین کا لاشا دیکھنے جب گئی تو تیر نیچے تھے، جنازہ حسین کا اوپر تھا، چاروں طرف تیروں نے گھیرا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ تعجب سے آپ نے تیروں کو نیزوں کو پیچھے ہٹایا، آواز دی تعجب سے، انت آخری، کیا تو ہی فاطمہ کا بیٹا ہے؟ کیا تو ہی فاطمہ کا لال ہے؟ یا حسین، یا حسین، یا تیر چل دینے
حسن سقیب جنازے تے تیر چل دینے حسن سقیب جنازے تے تیر چل دینے حسن سقیب جنازے تے تیر چل دینے حسن سقیب جنازے تے تیر چل دینے حسن سقیب جنازے تے تیر چل دینے حسن سقیب جنازے تے تیر چل دینے حسن سقیب جنازے تے تیر چل دینے حسن سقیب جنازے تے تیر چل دینے حسن سقیب جنازے تے تیر چل دینے حسن سقیب جنازے تے تیر چل دینے دیکھ کے روزہ پاک سرور دا دیکھ کے روزہ پاک سرور دا بین کر کے حسین روندے تھے حسن سقیب جنازے تے تیر چل دینے حسن سقیب جنازے تے تیر چل دینے حسن سقیب جنازے تے تیر چل دینے دیکھ کے روزہ پاک سرور دا دیکھ کے روزہ پاک سرور دا بین کر کے حسین روندے تھے حسن سقیب جنازے تے تیر چل دینے حسن سقیب جنازے تے تیر چل دینے حسن سقیب جنازے تے تیر چل دینے تو نود کوئی مظلوم ہویا ایک مقتول ہویا ایک مسموم ہویا ایک نو تیرا دا تحفہ ملے آئے ایک نو تیرا دا تحفہ ملے آئے ایک دے لاشے تے گھوڑے سجدے تے حسن سقیب جنازے تے تیر چل دینے حسن سقیب جنازے تے تیر چل دینے حسن سقیب جنازے تے تیر چل دینے مظلوم ہویا ایک مقتول
چل دے حسن سخی دے جنازے دے پیر چل دے حسن سخی دے جنازے تے پیر چل دے حسن سخی دے جنازے تے پیر چل دے حسن سخی دے جنازے تے پیر چل دے سخی دے جنازے تے پیر چل دے حسن سخی دے جنازے تے پیر چل دے حسن سخی دے جنازے تے پیر چل دے دیکھ کے سروردا ویکھ کے روزہ پاک سروردا بین کر کے حسین روندے نے حسن سخی دے جنازے تے پیر چل دے حسن سخی دے جنازے تے پیر چل دے حسن سخی دے جنازے تے پیر چل دے حسن صدق باتیں کفن لال ہویا آئے نازک جے بدل دائے کیا حال ہویا دیکھو کس رنگ دے نالے ظالم دیکھو کس رنگ دے نالے ظالم سین دے پاک گھر نو لٹ دے حسن سخی دے جنازے تے پیر چل دے حسن سخی دے جنازے تے پیر چل دے سخی دے جنازے تے پیر چل دے حسن صدق باتیں کفن لال ہویا آئے نازک جے بدل دائے کیا حال ہویا ویکھو کس رنگ دے نالے ظالم ویکھو کس رنگ دے نالے ظالم سین دے پاک
عمر نو لٹ دینے حسن سخی دے جنازے تے تیر چل دینے حسن سخی دے جنازے تے تیر چل دینے حسن سخی دے جنازے تے تیر چل دینے دیکھ کے روزہ پاک سرور دا دیکھ کے روزہ پاک سرور دا بین کر کے حسین روندے نے حسن سخی دے جنازے تے تیر چل دینے حسن سخی دے جنازے تے تیر چل دینے حسن سخی دے جنازے تے تیر چل دینے دکھ اظہار لکھے نوحہ ناظم پڑھیا جدو مولا نو کفن دوسرا شاہ پایا ہاشمی سارے حسن مولا دی ہاشمی سارے حسن مولا دی زخمی میت نو رو کے چم دینے حسن سخی دے جنازے تے تیر چل دینے حسن سخی دے جنازے تے تیر چل دینے حسن سخی دے جنازے تے تیر چل دینے دکھ اظہار لکھے نوحہ ناظم پڑھیا جدو مولا نو کفن دوسرا شاہ پایا ہاشمی سارے حسن مولا دی ہاشمی سارے حسن مولا دی زخمی میت نوروں کے چم دینے